گہرے اور اندھیرے جنگل کے بیچوں بیچ ایک ایسا محل تھا جو دن میں تو چمکتا تھا مگر رات کو اس کی دیواریں سائے ڈالتی تھیں، جیسے کوئی چھپی ہوئی رازدار نگاہیں دیکھ رہی ہوں۔ رانی زارا وہاں کی مالک تھی، وہ حسین بھی تھی اور جادوئی طاقتوں کی وارث بھی۔ لوگ اکثر سرگوشی کرتے تھے، یہ محل رات کو زندہ ہو جاتا ہے، اس کی دیواروں سے عجیب سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں۔ زارا اپنی رعایا کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہتی، مگر اس رات محل خود اپنی آزمائش کے لیے تیار تھا۔ چاند بادلوں میں چھپ چکا تھا، جنگل کی تاریکی میں درختوں کے بیچ ایک بھاری سایہ ہلنے لگا۔ اچانک ایک لرزہ خیز دھاڑ کے ساتھ یتی نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں جلتے ہوئے انگاروں کی طرح سرخ تھیں، اس کا جسم تاریک دھن میں لپٹا ہوا لگتا تھا، اس کے قدموں کی گونج سے زمین پھٹتی محسوس ہوتی تھی۔ یتی آگے بڑھا اور محل کے دروازے کو توڑ کر اندر داخل ہو گیا۔ دیواریں کانپنے لگیں، رعایا خوف سے چیختی ہوئی چھپنے لگی، مگر یتی کے ہر قدم سے تباہی پھیلتی جا رہی تھی۔ زارا نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس خوفناک منظر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ عزم کی روشنی تھی۔ اس نے خزانے سے وہ جادوئی تلوار نکالی جس پر صدیوں پرانے طلسم لکھے تھے۔ محل کے کمروں میں جادوئی حلقے جگا دیے تاکہ یتی کو قابو میں لایا جا سکے۔ رعایا کو اندھیرے تہخانے میں قید کر کے محفوظ کر دیا۔ زارا نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اندھیروں کے دشمن، آج تیری آخری رات ہے۔ صحن میں یتی اور زارا آمنے سامنے آ گئے۔ یتی کے پنجوں سے چنگائیاں نکل رہی تھیں اور اس کی دھاڑ نے فضا کو دہلا دیا۔ زارا کی تلوار سے روشنی کے شعلے پھوٹ رہے تھے جو اندھیرے کو کاٹ رہے تھے۔ جب بھی یتی حملہ کرتا، جادوئی حلقے جل اٹھتے اور اس کی طاقت کو چوس لیتے۔ لڑائی اتنی شدید تھی کہ گاؤں والے دور سے بھی چیخوں اور دھاڑوں کو سن کر کانپ اٹھے تھے۔ رات اندھیرے اور آگ کے دھوئیں میں ڈوب چکی تھی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ زارا نے جادوئی تلوار کو آسمان کی طرف بلند کیا۔ روشنی کا ایک دائرہ صحن میں پھیل گیا۔ یتی اس دائرے میں جکڑا گیا اور اس کی دھاڑیں قید میں بدل گئیں۔ زارا نے طلسمی الفاظ دہرا کر زمین کو حکم دیا کہ اسے نگل لے۔ زمین پھٹ گئی اور یتی کی آخری چیخ گونجی، پھر وہ اندھیروں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ محل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ضرور ہوا، مگر رانی زارا کی بہادری نے نہ صرف یتی کو ختم کر دیا بلکہ اپنی رعایا کو بچا کر ایک نئی کہانی کو جنم دیا۔ گاؤں کے بزرگ آج بھی سرگوشی کرتے ہیں، رات کو محل کے قریب نہ جانا، کیونکہ یتی کی آخری چیخ اب بھی وہاں گونجتی ہے۔